اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پہ جبکہ اسرائیل یہودیت کے نظریے پہ۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ تقریباً ہر دور میں ہی رہا ہے۔ قیام پاکستان کے اوائل سے ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ اول دن سے ہی اسرائیل پاکستان کے خلاف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ بھی دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت اربوں میں تھی، اور شرائط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ اسرائیل ساری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان سے ہی خود کو تسلیم کروانا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی عام سوالات ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، اگر تمہیں خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے، لہٰذا پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت مسائل و پریشانیوں سے گھرے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو اتنے جدید ہتھیار تھے اور نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا، اور عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے اور اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ لیکن اسرائیلیوں نے اس چالاکی سے ان کی حکمرانی میں فحاشی کا ایسا زہر پھیلایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے۔ دوستو، اس وقت یہودیوں کی کمپنیوں نے عربوں میں سرمایہ کاری کر کے انہیں دولت کی ریل پیل میں لگا دیا تھا، جہاں سے انہیں اب اس چیز سے دوری بھی اب موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح کا لالچ دینے کے بعد آخرکار 1965 میں انڈو پاک خونریز جنگ چھیڑ دی گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمن کو مار بھگایا۔ اسرائیل نے ہر فارم پہ خاموشی سے ہی لیکن پاکستان کی مخالفت کی۔ دوستو، ہمارے غدار سیاستدان تو شاید کئی دہائیاں پہلے ہی اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک و درم بیچ دیتے، لیکن اس قوم سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی جانب سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکے رکھتا تھا۔ دوستو، یہ اسرائیل ہی کا ہاتھ تھا کہ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، اور پھر IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ پاکستانی حکمران کھل کے مال مار سکیں، اور آخر میں اس ملک کو اپنے ملک کا محتاج بنا لیا جائے۔ لیکن دوستو، افسوس کہ ہم لوگوں نے شاید اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھا جتنا کہ آج کل ہم یہودیوں کی نیو ورلڈ ٹرمز کو یوز کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر آخر چیز کیا ہے، اور کیوں اسی کی وجہ سے اسرائیل پاکستان کے پیچھے پڑا ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی امیزنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔